اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ من حدیث القرآن الکریم کا جو پورشن سلیبس میں سے ہم پڑھ رہے تھے وہ ہم مکمل کر چکے ہیں، اور اب من حدیث النبوی میں سے ہم احادیث کا مطالعہ شروع کریں گے، جس میں سے پہلی حدیث ارکان اسلام کے عنوان سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم اس کو پڑھیں گے حدیثوں کو، تو سب کا عام طور پر جو آغاز ہے آپ کی شارٹلی جو ہم اس کو بیان کرتے ہیں تو ان کے لفظ سے ہوتا ہے، جیسے ان عبداللہ میں ان ہے، عین نون ان، تو ان کا جو لغوی مطلب ہے، لفظی معنی ہے، وہ تو ہے سے، یعنی فرام کے میننگ میں، جیسے فرام بولتے ہیں ہم، ایسے سے کے میننگ میں ہے۔ لیکن جب اس کو ہم با محاورہ ٹرانسلیٹ کریں گے، کیونکہ آپ کا جو ڈیمانڈ ہے سلیبس کی، وہ آپ نے لفظی تو سیکھنا ہی ہے، ایک لفظی ترجمہ آئے گا تو با محاورہ کریں گے، لیکن جو حتمی طور پر جو آپ کو چیز فائنل ہونی چاہیے وہ با محاورہ ترجمہ ہے۔ تو با محاورہ کے لیے جب اس کو ترجمہ کریں گے تو صرف یہ نہیں کہنا کہ عبداللہ بن عمر سے، بلکہ ہم اس میں ایک اضافہ کرتے ہیں سے روایت ہے، کیونکہ یہ حدیث کس طرح میں چیز استعمال ہو رہی ہے، اور ہم حدیث کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں ترجمہ لاتے ہیں سے روایت ہے، کیونکہ ہم پہلے اس کا جو پچھلی سند کا سلسلہ تھا وہ یہاں پر بیان نہیں کر رہے ہوتے، اور اگر اس کو سب کو بیان کریں گے تو وہ پھر جو سوٹیبل لفظ وہاں پر موجود تھا اسی کو ٹرانسلیٹ کرتے کہ ہم سے بیان کیا، یا ہم نے سنا، یا روایت کیا گیا، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ صرف اس کا متن ذکر کیا گیا ہے، ٹیکسٹ ذکر کیا گیا ہے، پوری پچھلی اس کا سند سلسلہ جو راویوں کا سلسلہ بیان نہیں کیا گیا، تو اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ ان کا ترجمہ کریں گے سے روایت ہے۔ کس سے؟ عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، اور آگے اسی لیے لکھا ہے رضی اللہ عنہما۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں حدیث پڑھتے ہوئے کہ جب کسی ایک صحابی مرد کے لیے ہم نے یہ دعا لکھنی ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور اگر کسی خاتون کے بارے میں کہنا ہو تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہا، اور جب دو لوگ ہوں جو صحابی ہوں تو ان کے لیے کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو۔ تو یہاں پر دو کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی صحابی ہیں، تو باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں، تو دونوں کے لیے تثنیہ کے صیغے کے ساتھ عنہما کا صلہ آیا ہے، رضی اللہ عنہما، اللہ ان دونوں سے راضی ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال فرمایا، کس نے فرمایا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یقول فرماتے ہوئے، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی الاسلام علی خمس، بنیاد رکھی گئی، تعمیر کی گئی، بنائی گئی، الاسلام اسلام کی عمارت، علی خمس علی پر، خمس پانچ، یعنی بنیاد رکھی گئی ہے الاسلام و اسلام کی، علی خمس پانچ پر، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 ہے ان میں سے شہادت اللہ الہ الا اللہ، شہادتی گواہی دینا، ان کے لا الہ کوئی الہ نہیں، الا سوائے اللہ اللہ کے، اس بات کی گواہی، شہادت گواہی دینا، اللہ الہ الا اللہ،
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَّ اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا رکن کیا ہے اسلام کا؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا رکن ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِقَامی اور قائم کرنا، الصلاۃ نماز اور نماز قائم کرنا، وَإِیتائی اور دینا، الزکوٰۃ زکوٰۃ اور زکوٰۃ دینا، وحج البیتی وحجی اور حج البیتی اس گھر کا یعنی بیت اللہ کا، البیت ہے بیت اللہ کے لیے، اور بیت اللہ کا حج کرنا، بصومی اور روزے رکھنا، رمضانہ رمضان کے، بصوم رمضانہ اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ بہت بنیادی بات ہے جو اسلام کے ضمن میں سمجھائی گئی ہے۔ آپ فرسٹ ایئر کے اندر بھی انٹر میں پڑھ چکے ہیں ارکان اسلام کا چیپٹر، آپ نے وہاں پر عقائد پڑھے، ارکان اسلام پڑھے، اور یہ آپ کا کنسیپٹ اس پہ انشاءاللہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ اس کی ظاہری شکل کیا ہے۔ دیکھیں آپ نے جب انٹر میں پڑھا تھا کہ اسلام کے کچھ عقائد ہیں اور کچھ اسلام کے ارکان ہیں، تو عقیدہ جو ہوتا ہے وہ مخفی ہوتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کوئی عمارت تعمیر کرتے ہیں تو عمارت کی جو بنیاد ہے وہ ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی، صرف مکان کی جو اوپر کی چیزیں ہیں، دیواریں وغیرہ ہیں، چھتیں ہیں، وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، جو اس کی بنیاد کھود کر زمین میں بنائی گئی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ ہوتے ہیں عقائد۔ اور جو اوپر کی بلڈنگ دیواریں اور چھتیں وغیرہ ہیں یا ستون ہیں، پلرز ہیں، یہ ہوتے ہیں ارکان۔ اس کی مثال اب اس طرح سمجھ لیں ایک اور طرح سے کہ کوئی بیج جب کاشت کیا جاتا ہے تو وہ بیج جو ہوتا ہے وہ گویا کہ عقیدہ ہے، اور اس بیج میں سے جو پودا نکل کے ثمر آور ایک درخت بنتا ہے، اس کی شاخیں نکلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، پھر اس کے اوپر پھل لگتا ہے، تو گویا کہ وہ اس کے ارکان ہیں۔ تو یہ جو ہم ارکان اسلام پڑھنے جا رہے ہیں اس میں عقائد میں سے بنیادی 2 عقیدے شامل ہیں۔ قرآن کے اسلام کے ہم نے 5 عقائد پڑھے تھے، اور چھٹا حدیث کی روح سے تقدیر والا ایمان آتا ہے، اور یہاں پر ان میں سے 2 کا ذکر کیا گیا ہے کہ اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، تو ان 5 میں سے جو ایک پہلا پوائنٹ ہے، پہلا پلر ہے، پہلی بنیاد ہے، وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ان میں سے ایک گواہی دینا ہے اللہ کی توحید کی، اور دوسرا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی۔ تو توحید اور رسالت کے بغیر اسلام کی بنیاد کی پہلی اینٹ رکھنا ممکن نہیں ہے۔ تو توحید کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے، اس کے افعال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اللہ کو یکتا مانا جائے، کہ کوئی بھی کسی بھی انداز میں اللہ کے ان معاملات میں شریک نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی بھی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب صرف ایک جملہ کہنا نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قرآن کی سکھائی ہوئی تعلیم ہے، جو قرآن کی کی ہوئی تبیین و تشریح ہے، وہ بھی ماننے کے ہم مکلف ہیں۔ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس روح سے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک پیغمبر نہ سمجھے کہ پیغام دے کر وہ چلے گئے، بلکہ وہ معلم بھی ہیں اور مزکی بھی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ 2 چیزیں بنیاد بنتی ہیں، توحید اور رسالت کی، تمام باقی ارکان کی بھی بنیاد۔ پھر دوسری چیز جو کہ، اور یہ چیز جو ہے نا کلمہ، ہم شہادت کا کلمہ کہتے ہیں، یہ انسان کی جو پریکٹیکل لائف ہے، مذہبی، دینی، شعوری لائف، اس کے اندر بے شک کلمہ بذات خود نظر نہیں آتا، لیکن اس کلمے کے ثمرات نظر آتے ہیں۔ اس بندے کی
زندگی کا رخ کہ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اس کی پوری زندگی میں ایک رخ متعین ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف رخ کرے گا، اللہ کے پسند اور ناپسند کے مطابق جیے گا اور اس سے پوچھ کر اپنے اعمال کو سر انجام دے گا۔ تو دوسرا جو پریکٹیکلی چیز جو نظر آتی ہے وہ دن میں 5 بار نماز کا قیام ہے۔ نماز کا صرف ادائیگی نہیں ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ گویا کہ ایک امت جس معاشرے میں رہتی ہوگی اس معاشرے کے اندر باقاعدہ سیٹ اپ ہوگا 5 وقت کی نماز کے لیے، اس میں اس کی اذان بھی آتی ہے، اس کے اوقات بھی آتے ہیں، نماز کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو یہ ساری شرائط پوری کر کے نماز ایک معاشرے کے اندر مستقل رائج ہو جائے تو یہی نماز کی اقامت ہے۔ تو نماز کو قائم کرنا و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مال میں فرض کی ہے۔ ہر وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کے برابر مالیت ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کے لیے اس میں سے 2.5% یا 40واں حصہ دینا فرض ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی پورا مسلم معاشرہ مل کر انجام دیتا ہے۔ جو حکومت ہے مسلمانوں کی وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے کہ وہ زکوٰۃ عمراء سے وصول کرے اور جو باقی باشندے ہیں، جو مستحق ہیں، جو مصارف زکوٰۃ کے مطابق ہیں، ان کے اندر اس کو تقسیم کرے۔ اور تیسری چیز جو رکن ہے، چوتھی چیز یعنی پریکٹیکلی تیسری جو نظر آتی ہے، اور ویسے چوتھا جو پلر ہے، چوتھا جو ستون ہے اسلام کا، وہ ہے حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو بیت اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو مرکز قرار دیا ہے علیہ السلام کا، اور جس طرح سے کسی محلے کے اندر مسجد میں 5 وقت باجماعت لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور پھر کسی جامع مسجد کے اندر ہفتے میں 1 دن جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر سال میں 1 مرتبہ عیدگاہ کے اندر عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو یہ مختلف لیولز ہیں مسلمانوں کے اجتماع کے، ان کی پاور شو کے، ان کی اسٹرینتھ شو کرنے کے، اور ان کے اندر گیدرنگ کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک ایمان کا جذبہ پیدا کرنے کے۔ تو اس سب سے جو بڑی اعلیٰ اس کا درجہ ہے وہ حج کا موقع ہے، جب کہ پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہاں مل کر اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے مناسک کے ذریعے سے حج ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے جو اخوت ہے اور مساوات ہے وہ نظر آتی ہے، اور جو اس کے اندر ہم کمی فیل کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری کی ساری آہستہ آہستہ وہاں حج پر جانے اور حج کرنے کی برکت سے وہاں سے وہ چیز منتقل ہوتی ہے پھر باقی دنیا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے اندر۔ پھر وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے جو روزے ہیں وہ ہر اس شخص پر فرض کیے ہیں جو مسافر نہ ہو اور بیمار نہ ہو اور بہت زیادہ بوڑھا نہ ہو، تو جو بھی، اور بہت چھوٹا بچہ نہ ہو، بالغ یعنی نابالغ جو ہے اس پر بھی فرض نہیں ہے۔ تو جو شخص بالغ ہے اور صحت مند ہے اور اپنے گھر میں، اپنے شہر میں مقیم ہے، تو اس کے لیے جو روزے ہیں رمضان کے وہ رکھنا لازم ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت خوشخبری سنائی ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے ایمان کی حالت میں رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں 1 روزہ رکھے تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ اس روزے کے عوض آدمی کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ جو ارکان اسلام ہے، اگر کوئی شخص کی پابندی نہ کرے تو کیا اس کے لیے آپشن ہے؟ تو آپشن نہیں ہے۔ جس طرح سے توحید اور رسالت کی گواہی نہ دینے سے انسان اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہو سکتا، اسلام میں داخلے کی شرط ہے کہ وہ اس کا اقرار کرے، ایسے ہی جو نماز ہے اگر کوئی شخص ادا نہیں کرتا تو اس کے لیے فرمایا کہ جو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ گویا کہ وہ نماز اگر ادا نہیں کرتا جان بوجھ کر تو وہ
مسلمانوں کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ پھر ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، تو زکوٰۃ ادا کرنا بھی کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو اختیار کرے یا نہ کرے، بلکہ اس کو صاحب نصاب کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے بڑے سخت عذاب کی وعید ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس دن ان کے خزانے کو جہنم میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کے ماتھوں، پہلوؤں اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے جمع کرتے رہے، بس آج تم چکھو اس چیز کا مزہ جو تم جمع کرتے رہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا ان کے خلاف قتال کیا گیا، باقاعدہ جنگ کی گئی کہ جس طرح نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ فرض ہے، جو بھی ان دونوں میں فرق کرے گا تو اس کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح حج بیت اللہ جو ہے یہ جس پر فرض ہو، جو طاقت رکھتا ہو اللہ کے گھر جانے کی، اگر وہ پھر بھی حج نہ کرے تو اس کے بارے میں ہم نے حدیث پڑھی تھی تھرڈ ایئر کے اسلامک سلیبس کے اندر کہ پھر وہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی، اس سے فرق نہیں پڑتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے لیے جو حج کرے اور اس دوران کسی بھی قسم کی لغو حرکت نہ کرے تو وہ اس طرح واپس آتا ہے جیسا کہ وہ آج پیدا ہوا ہے، گویا کہ گناہوں سے بالکل پاک ہو کر آتا ہے۔ تو یہ جو ارکان ہے اسلام کے، ان میں سے کسی ایک میں بھی بغیر شرعی عذر کے، بغیر اللہ کی طرف سے دی گئی رعایت کے کوئی رعایت نہیں ہے، یہ کمپلسری چیزیں ہیں، اور ان کو جس سے یہ متعلق ہوں کمپلسری کے لیے، روزہ ہر کسی پر فرض نہیں ہے، زکوٰۃ بھی ہر کسی پر فرض نہیں ہے، اور حج بھی ہر کسی پر فرض نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو ان 5 ارکان اسلام میں سے صرف 2 ارکان اسلام ایسے ہیں جو فرض عین کی حیثیت رکھتے ہیں، جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، وہ ہے گواہی اور دوسرا ہے نماز، اور باقی جو زکوٰۃ ہے اور حج ہے اور روزہ ہے اس میں ہر بندے کے حالات اور اس کی مالی وسعت جو ہے میٹر کرتی ہے کہ وہ کس پر فرض ہوگا اور کس پر فرض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہماری حدیث نمبر 2 ہے البدعۃ فی الاسلام، اسلام میں بدعت کی حیثیت۔ بدعت کہتے ہیں ایسی چیز جو کام نیا کیا جائے، جو کام ایجاد کیا جائے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے ہیں، اس کو یاد بھی کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے البدیع، البدیع ایجاد کرنے والا، بغیر کسی سابقہ مثال کے، بغیر کسی پہلے سے چیز موجود کے کوئی چیز ایجاد کرنے والا، ایسی چیز بنانا جس کے پہلے کوئی تصور تک موجود نہ ہو۔ تو اللہ کے جتنے بھی تخلیقات ہیں وہ سب کے سب ایسی ہیں کہ کوئی تصور ان کا موجود نہیں تھا، تو اللہ نے یہ ساری کائنات اور اس کے اندر رہنے والے جاندار اور جمادات وغیرہ تخلیق کیے ہیں۔ تو بدعت کہتے ہیں اسلام کے اندر ہر اس چیز کو جو کہ جس کا کوئی ثبوت، جس کی کوئی دلیل اسلام کے اندر موجود نہ ہو، اور اس کو نئے طریقے سے ایجاد کیا گیا ہو، اور وہ دین میں نیکی سمجھ کر کیا جا رہا ہو، گناہ سمجھ کے نہ کیا جا رہا ہو، گویا کہ ایک نئی چیز کو دین کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ تو حدیث پڑھتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری والمسلم، وفی روایت المسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، عن کا ترجمہ کریں گے سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت انہوں نے فرمایا، جب مونس کے لیے ہو نا ماضی میں پاسٹ ٹینس میں کہا کے لیے تو تا ساکن سے قالت، اس ایک عورت نے کہا، قالت آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال فرمایا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احدثا، من جس نے، احدثا نئے سرے سے کام کا آغاز کیا۔ یہ احدثا کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا
دال اور سا، اور اسی سے لفظ بنا حدیث. اور حدیث کا مطلب نیا بھی ہوتا ہے، جدید بھی ہوتا ہے. جدید جیسے ہمارے ہاں اردو میں استعمال کرتے ہیں، حالانکہ عربی کا لفظ جدید ہے، لیکن جدید کے جس میننگ میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اہل عرب اس معنی میں حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ نئی چیز. اور چونکہ جو گفتگو ہے، کلام ہے، بات ہے، وہ جب منہ سے نکلتے تو نئی ہی ہوتی ہے، تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے. تو احدثہ کا مطلب ہے کوئی نئے سرے سے کام کرنا، کوئی نئے سرے سے کام جو ہے وہ ایجاد کرنا، یعنی احدثہ کا مطلب ہے اوجدہ، ایجاد کرنا. من احدثہ جس نے ایجاد کیا، ابتدا کیا، آغاز کیا، فی میں امری معاملہ نہ ہمارا، فی امرینا ہمارے معاملے میں. من احدث فی امرینا جس نے ہمارے معاملے میں نیا کام شروع کیا، ما جو لیسا نہیں، منہ اس من سے، ہو اس منہ اس میں سے، ما لیسا منہ جو اس میں نہیں تھا. من احدث فی امرینا جس نے کوئی ایسا کام شروع کیا، ما لیسا منہ جو اس میں سے نہیں تھا، فہوا تو وہ رد مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، رد کیا گیا ہے. رواہ روا روایت کیا ہے، ہو اس حدیث کو، البخاری امام بخاری نے، والمسلم اور امام مسلم نے. اس حدیث کو، ان الفاظ کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. وفی روایت المسلم اور مسلم کی روایت میں، یعنی صحیح مسلم جو ہے اس کی روایت کے اندر یہ الفاظ بھی موجود ہیں. من عمل عملا، من جس نے، عمل عمل کیا، عملا کوئی عمل، جس نے کوئی عمل کیا، لیسا نہیں، علیہ اس پر، امرنا ہمارا معاملہ، ہمارا حکم، فہوا تو وہ رد رد ہے، مردود ہے. من عمل عملا جس نے کوئی ایسا کام کیا، لیسا علیہ امرنا جس پر ہمارا حکم، ہمارا معاملہ نہیں تھا، فہوا رد تو وہ مردود ہے. یعنی امر سے مراد ان دونوں روایتوں میں اسلام ہے، دین ہے، یعنی ہمارے دین کا حصہ نہیں تھا، اور کسی نے اس کو شامل کر دیا تو وہ کام مردود ہے. اس کو محاورہ دیکھ لیں دوبارہ. ان عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام شروع کیا، ما لیس منہ جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد تو وہ مردود ہے. رواہ البخاری والمسلم اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. وفی روایت المسلم اور مسلم کے الفاظ ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا حکم نہیں تھا، فہو رد تو وہ کام مردود ہے. دیکھیں ہم جو بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں اس کے پیچھے ہماری کیا نیت ہوتی ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو، اور ہم اسی لیے کوئی دعا کریں، کوئی کام کریں تو ہم بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. دوسروں کو بھی دعا دیتے ہیں، کوئی اعتکاف کرتا ہے، کوئی حج کرتا ہے، کوئی عمرہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اپنے دعاؤں کے بعد ہم کہتے ہیں آمین کہ اللہ قبول فرما. تو اصل چیز جو مقصد ہے کوئی بھی نیک کام کرنے کا وہ قبولیت ہے، اور قبولیت کے لیے جو شرط ہے جو لازم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اندر اپنی مرضی کو شامل نہ کیا جائے. دیکھیں دین ہمارے پاس کون لے کر آیا؟ دین اللہ کا ہے، اور لانے والا کون ہے، پہنچانے والا کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہم تک مکمل پہنچا دیا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. کیونکہ اگر کسی کو شک ہے اس کے اندر تو اس کو تو ایمان ہی کامل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی خود دی ہے قرآن مجید میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا،
کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ تو جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اب کسی ایسے عمل کو اس دین کے اندر نیکی کے نام پر ڈالنے کی کوشش کرنا یہ دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش ہے۔ تو اسی چیز کا دروازہ بند کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر نیک نیتی کے ساتھ بھی اس کی اچھی نیت ہے اور وہ اس کام سے اللہ کا قرب چاہتا ہے، لیکن وہ دین کے اندر یہ دین کا حصہ ایک ہوتا ہے فرداً انسانی عمل ہوتا ہے انسان کا، اس میں انسان جو ہے وہ دین کا لیبل نہ لگائے اس کے اوپر کہ دین کا حصہ ہے، کوئی اپنا وظیفہ ہے، کوئی اپنی روٹین ہے بنانا چاہتا ہے بنا سکتا ہے، چوائس ہے اس کے پاس، لیکن جب اس کو دین کا حصہ بنا کر اجتماعی طور پر رائج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہی دین کا جو ہے نا وہ اصل شکل مسق کرنے کی کوشش ہے، جس سے منع فرمایا گیا ہے کہ اس شخص کی سے وہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں کیا، رد کر دیا جائے گا، یعنی کہ مردود ہے تو مقبول نہیں ہے، مردود الٹ ہوتا ہے مقبول کا۔ تو اس لیے جو بھی عمل کریں اس میں دو طرح کی شرائط کو ملحوظ رکھیں، اگر ہم عبادت کو دیکھیں یا ہم اطاعت کو دیکھیں سیم چیزیں ہیں، اس میں جب تک دو شرائط نہیں پائی جائیں گی وہ مقبول نہیں ہوگا۔ تو کسی بھی عمل کو مقبول بنانے کے لیے جس میں آپ شرائط پیدا کریں گے وہ نمبر 1 نیت ہوگی کہ اس عمل کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس عمل سے کوئی دنیا کا مقصد حاصل کرنا نہ ہو، شہرت حاصل کرنا نہ ہو، تعریفیں حاصل کرنا نہ ہو، کوئی اور دنیاوی مفاد نہ ہو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کا دین کا غلبہ یہ مقصود ہو۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز جو شامل ہونی چاہیے اس عمل کے اندر جو اس کو مقبول بناتی ہے وہ ہے اس کا طریقہ کار، اور طریقے کے اندر اوقات بھی آ جاتے ہیں کہ ٹائم اور اس کا طریقہ۔ تو طریقہ کون سکھاتا ہے ہمیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس لیے مبعوث کیا، کتاب اوپر سے لوگوں کے پاس خود ہی نہیں اتار دی، بلکہ ایک من انفسہم ان کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو اللہ تعالیٰ سے وحی کو وصول کرے اور پھر اس وحی پر اس تعلیم پر عمل کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ حج ہم ابھی پڑھ رہے تھے حدیث کے اندر، تو حج کے مناسک اللہ کے نبی نے خود سکھائے ہیں، روزے کے تمام آداب اس کی تعلیمات خود دی ہیں، نماز کے تمام امور سکھائے ہیں، زکوٰۃ دینے کے تمام جو نصاب ہیں، قرآن میں تو نصاب نہیں ملتا قرآن پاک زکوٰۃ کا کہ کتنی زکوٰۃ کون دے گا کب دے گا، یہ سب کس نے سکھائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اس چیز کو ملحوظ رکھتا ہے نیت کے ساتھ ساتھ کہ وہ ان طریقوں کے مطابق اپنے عمل کو سیٹ کرے تو وہ عمل یقیناً مقبول ہوگا، اللہ سے قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر وہ شخص اس کی نیت تو اچھی ہے لیکن نیت اچھی ہونے کے ساتھ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر سنت کی مہر موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگی اس کام کے اوپر، تو وہ کام اتھینٹک نہیں ہوگا، وہ مستند نہیں ہوگا، وہ اللہ کے ہاں رسائی نہیں پا سکے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی فری ہینڈ نہیں دے دیا لوگوں کو کہ قیامت تک کے لیے جس کام کو اچھا سمجھیں اس کو آپ کرنا شروع کر دیں۔ اگر تو کسی کام کا کوئی جواز، کوئی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے عمل کے اندر موجود ہے تو اس کو اخذ کرنے میں، اس کو آج مزید ترقی دے کر استعمال کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے بلکہ اس چیز کے متعلق اس طرح کے اعمال کے متعلق ممانعت موجود ہو اسلام کے اندر، اور پھر آج نیکی کا لیبل لگا کر اس کو کرنے کی کوشش کرنا، یہی اسی چیز سے منع کیا گیا ہے اس حدیث کے اندر کہ آپ پھر اس چیز کے قبول ہونے کی توقع نہ رکھیں۔ یہ دونوں روایتوں میں، مسلم اور بخاری کی دونوں کی روایتوں میں فہو رد کے الفاظ ہیں۔ تو اور اس میں ہے بھی عمل کا بات، کوئی سوچ کی، کوئی نظریے کی بات نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل بات ہے کہ عمل کیسا ہونا چاہیے کہ من عمل عملا اور من احدث فی امرنا۔ تو اس چیز کو سوچ لیں کہ ہم جو کوشش کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اگر اس کے بعد قبولیت نہ ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، مسنون خطبہ،
تو اس کے اندر لازماً یہ الفاظ ہوا کرتے تھے کہ کلو محدثۃ بدعہ وکلو بدعۃ ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ تو اگر ہم اس کو کتنا ہی خوبصورت کر لیں، عمل کو اچھا بنا لیں اور بڑا ہم اس میں مزہ لے رہے ہوں، انجوائے کر رہے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ کے ہاں ہی مقبول نہ ہوا تو ساری کی ساری کوشش رائے گاں جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عاملۃ الناصبہ، قیامت کے ان کے چہرے اس طرح ہوں گے کہ وہ عاملہ مشقت کیے ہوئے ہوں گے، ناصبہ تھکے ہوئے ہوں گے، انہوں نے خوب محنت تو کی ہوگی لیکن انہوں نے طریقے کے مطابق کام نہیں کیا تو وہاں پہ نقصان اٹھا لیا۔ اس کو آپ اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ پیپر میں آپ کو 7 سوال دیے جائیں اور چلیں اتنی گنجائش ہے آپ کے پاس کہ آپ اس میں سے کوئی سے 5 سوال حل کر لیں۔ اگر کوئی طالب علم کوئی 8واں سوال اپنی ہی طرف سے لکھ کے اور اس کا جواب لکھ دے، یعنی پیپر میں 7 سوال آئے ہیں، 8 نہیں ہے، 8واں سوال ہے ہی نہیں، کوئی شخص اس میں خود ہی اسٹوڈنٹ اضافہ کرے 8واں سوال کا اور اس کا جواب لکھ دے اور جواب بالکل ٹھیک ہو، تو کیا خیال ہے کہ ایگزامینر نمبر دے دے گا اس کے؟ بے شک وہ جواب بالکل درست ہو، 100% درست ہو، اس کے بعد کراس لگ جائے گا کہ یہ پیپر تو سوال کے اندر تھا ہی نہیں۔ تو ایسے ہی دین کے اندر جو چیزیں ہمیں سکھا دی گئی ہیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس پر نیت بھی ٹھیک رکھنی ہے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کی تمام سنتوں کی پیروی کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ہر اس کام میں پڑھنے سے بچائے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہیں ہے، اور ہر اس کام سے ہمیں دور کر دے جو مردود ہونے والا ہے۔ اللہ ہمیں ہمارے تمام نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔